اچھا، تو آج کے اس تجزیے میں ہم حافظ علی ارشاد کے بتائے گئے ایک خاص روحانی اور روایتی طریقے کے گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تجویز کیا گیا ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ ان پر بار بار کالے جادو کے حملے ہو رہے ہیں۔ اب دوستو، یہاں یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی کے روحانی دعووں کی تصدیق نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس مواد، اس کے پیچھے موجود لاجک اور اس پورے سٹرکچر کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس طرح کے روایتی علاج آخر کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی منظم اور سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہے جس کی بنیاد گہرے مذہبی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ان غیر مرئی حملوں کا سامنا کر رہا ہو تو سورس کے مطابق اسے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی ایک دعا پڑھ لینے یا سن لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل اور سخت قسم کا ڈسپلن ہے جسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اس عمل میں آپ کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی مشقیں شامل ہیں، جنہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مخصوص نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ تو اس سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد بالکل واضح ہے، جادو کے اثر کو توڑنا اور اسے واپس پلٹانا۔ اس پورے تجویز کردہ طریقے میں ایک خاص ہندسے یعنی نمبر 11 کو بہت کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی رینڈم نمبر نہیں اٹھا لیا گیا، بلکہ یہ پورے عمل کی بنیاد ہے۔ یہ نمبر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پریکٹس کتنے دن تک جاری رکھنی ہے اور مخصوص آیات کو کتنی بار دہرانا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ روایتی روحانی طریقوں میں نمبرز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور یہاں یہ 11 کا ہندسہ اس پورے روحانی علاج کو ایک منظم اور متعین شکل دے دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا ان روزمرہ کے معمولات کو دیکھتے ہیں جو ٹھیک 11 دن تک چلتے ہیں۔ سورس کی ہدایات یہاں بالکل کلیئر ہیں۔ پہلا سٹیپ، اس مخصوص رقیہ کی ریکارڈنگ کو روزانہ صبح اور شام سننا ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم قدم، 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کرنا ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی نیت کر کے جنہوں نے جادو کیا ہے، سورہ لہب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا سخت طریقہ کار ہے جو انسان کی پوری روٹین کو اس روحانی مشق کے گرد گھما دیتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، صرف یہ فزیکل سٹیپس کافی نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ذہنی اور روحانی کیفیت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سورس بتاتی ہے کہ اس میں شامل ہونے سے پہلے کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی، جیسے اللہ کی ذات پر 100% یقین یعنی توکل، پھر بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرنا، دنیاوی خیالات سے کٹ جانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لینا اور پوری توجہ کے ساتھ اس کلام کو سننا۔ بیسکلی یہ شرائط انسان کو ذہنی طور پر ایک انتہائی فوکسڈ حالت میں لے جاتی ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس تلاوت کے بنیادی موضوع اور اس کے پیغام پر۔ اس تلاوت کا پہلا اور سب سے بڑا تھیم توکل ہے۔ سورس کے مطابق یہ کانسیپٹ بار بار دہرایا گیا ہے کہ الٹیمیٹ کنٹرول اور حفاظت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی شیطانی طاقت یا کالا جادو اس خدائی طاقت کے سامنے بالکل زیرو ہے۔ سوچیں، یہ متاثر شخص کے اندر سے خوف کو ختم کرنے اور اسے ایک زبردست روحانی سہارا دینے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اسے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر وہ مکمل بھروسہ رکھے تو کوئی بھی اندھیری طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب ذرا ان الفاظ کی شدت پر غور کریں۔ تلاوت کے دوران جادو کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت وارننگز کا استعمال کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ بری چالیں چلنے والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زندہ زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ جائے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ سخت الفاظ دراصل برائی کے خلاف ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہیں جو ظالم کو اس کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اور یہ وارننگ یہیں رکتی نہیں ہے۔ سورس میں آپ نوٹ کریں گے کہ عربی الفاظ جیسے عذاب الحریق یعنی جلا دینے والی آگ کا عذاب ایک خاص ردم کے ساتھ بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ ریپیٹیشن سننے والے کے ذہن پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں فتنہ پھیلاتے ہیں یا معصوم لوگوں پر جادو کرواتے ہیں، ان کے لیے خدا کی پکڑ انتہائی سخت اور ناقابل فرار ہے۔ یہ الفاظ ظالم کے لیے ایک حتمی اور خوفناک انجام کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کا سب سے پاورفل کانسیپٹ ہے بازی پلٹنے کا۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو خود کو بے بس اور مسلسل حملوں کا شکار محسوس کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں۔ اس عمل کا مقصد اس جادو کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسے واپس اسی کی طرف موڑنا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ یہ ایک طرح سے روحانی انصاف قائم کرنے کا کانسیپٹ ہے، جہاں مظلوم کو طاقت مل رہی ہے اور ظالم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں آخری ہدایات کی طرف، یعنی کمیونٹی اور اپنی ذاتی کیفیت پر غور کرنا۔
سورس کے آخر میں سننے والوں کو ایک بہت انٹرسٹنگ ہدایت دی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ رقیہ سننے کے دوران ان پر جو بھی فزیکل یا مینٹل کیفیت طاری ہو اس پر غور کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشترکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا دیتا ہے جو ایک جیسی اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، جو کہ خود میں ایک بہت بڑی نفسیاتی مدد ہے۔ تو آخر میں یہ تمام طریقہ کار ہمیں ایک گہری سوچ پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان ایسی مشکلات کا سامنا کرتا ہے جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، جن کا بظاہر کوئی مادی علاج نہیں ہوتا، تو وہ ان منظم روحانی طریقوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ چاہے یہ 11 دن کی مشق ہو یا کسی خاص وظیفے کی تکرار، یہ انسان کی اس بنیادی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے جہاں اسے غیر یقینی صورتحال میں ایک سٹرکچر، طاقت اور امید چاہیے ہوتی ہے۔ یہ عقیدے پر مبنی رسومات نہ صرف ایک روحانی امید دیتی ہیں بلکہ بے بسی کے احساس۔ یہ دم اور رقیہ جادو کو توڑنے اور اس جادو کو واپس دشمن کی طرف پلٹانے کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پر بار بار جادو کے حملے ہوتے ہیں، دشمن باز نہیں آتا، تو آپ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس دم اور رقیہ کو 11 دن تک صبح و شام سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس قرآن کی طاقت سے آپ پر کیا گیا جادو ختم بھی ہوگا اور اس جادو کا اثر دشمن کی طرف میرا رب واپس پلٹا دے گا انشاءاللہ۔ ساتھ میں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جادو کرنے اور کروانے والوں کی نیت کر کے سورہ لہب 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 دن عمل کریں، اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے ہر طرح کا جادو ختم بھی ہوگا اور اس کا اثر جادو کرنے کروانے والوں پر میرا رب پلٹا دے گا۔ تو اس دم میں شامل ہونے کے لیے کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں، اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، 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 وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أفأمن الذين مكروا السيئات، بدترین چالے چلنے والے خبیث لوگ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں
کہ اللہ ان کو ان کے عملوں کی وجہ سے زندہ زمین میں دنسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحميلا استكبارا في الأرض ومكر السيء 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 اللہ کی زمین پر بری چالیں چلنے والے، اللہ کے بندے بندیوں پر جادو کروانے والے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، یقیناً اپنی بری چالوں میں خود ہی اللہ کی طرف سے گھیر لیے جائیں گے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ 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 ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ یا اللہ پلٹا دے اس جادو کو جو خبیث لوگوں نے کیے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اللہ اس کا وبال انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ 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 ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان والے بندے بندیوں میں فتنہ پھیلایا، جادوگریاں کر کے، جنات کے حملے کروا کے، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہ کی، اپنے عملوں سے، اپنے گندی حرکتوں سے باز نہ آئے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، پس اللہ کی طرف سے ایسے شیطانوں کے لیے جہنم کی آگ کا جلا دینے والا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشدید. بے شک میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. جب وہ پکڑتا ہے پھر بدلہ اور انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑتا. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون 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 انا منتقمون. بے شک اللہ انتقام لینے والا ہے جو کفر کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 لهم عذاب شديد. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال في اعناقهم
والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم 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 والسلاسل يسحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 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 یہ بار بار ہونے والے جادو کو توڑ دے ختم کر دے. وبطل ما كانوا يعملون. 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. 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 وألقي السحرة ساجدين. 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 اور یہ جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے کبھی بھی اللہ کے قرآن کے سامنے کامیاب نہیں ہوں گے ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر 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 يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 ومهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نجنا من القوم الظالمين 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 رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.